اکثر لوگ عید الاضحیٰ کی نماز غلط پڑھتے ہیں، اسی کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عید الاضحیٰ کی نماز غلط طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے گھر اللہ تعالیٰ یہ 5 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز کہ ان کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ عید کی نماز غلط پڑھتے ہیں اور ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس 2 رکعت نماز ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، 6 تکبیریں کہو اور فارغ ہو جاؤ، مگر انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس نماز کے صحیح طریقے کو ترک کرنا صرف نماز کے ثواب سے محرومی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے ٹکرانا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو خوشی کے دن پڑھائی گئی، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وہ گہرائی ہے جو غربت کی زنجیروں کو کاٹ دیتی ہے۔ اس نماز کو غلط طریقے سے ادا کرنا صرف ایک فنی غلطی نہیں بلکہ رب کے حکم کو ہلکا سمجھنا ہے، اور جو رب کے حکم کو ہلکا سمجھے وہ دنیا میں ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ وہ چاہے لاکھ کما لے مگر سکون اس کے دروازے سے دور رہتا ہے۔ وہ چاہے سونے چاندی کے پہاڑ سمیٹ لے مگر دل خالی رہتا ہے، اور یہی خالی دل غربت کی اصل علامت ہے۔ کبھی غور کیا کہ وہ لوگ جو صبح عید کے دن دیر سے اٹھتے ہیں، نہ نہا دھو کے صاف کپڑے پہنتے ہیں، نہ نماز کے لیے وقت پر پہنچتے ہیں، نہ نیت درست کرتے ہیں، نہ تکبیروں میں امام کے ساتھ دھیان رکھتے ہیں، وہی لوگ سال بھر پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ان کے گھروں میں بیماریاں کیوں بڑھتی ہیں؟ ان کے کاروبار میں برکت کیوں نہیں آتی؟ ان کی دعائیں کیوں رد ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کی بیویوں کے چہرے مرجھائے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے ماتھے پر مایوسی کا سایہ چھایا رہتا ہے، کیونکہ ان کی ماں بہنیں خوش نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے باپ کا چہرہ ہر وقت فکروں میں گھرا رہتا ہے، کیونکہ وہ رب کو خوشی کے دن بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ دن صرف قربانی کا ہے، مگر اصل قربانی تو اس نماز سے شروع ہوتی ہے جو رب کے دربار میں جا کر خود کو مکمل جھکا دینے کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں روزی نہیں آتی، ہمارے ہاتھ سے پیسہ پھسل جاتا ہے، ہمارا رزق بند ہو گیا ہے، ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے رب کو عید کے دن سب سے آخری نمبر پر رکھا، نہ رب کی طرف دل سے رجوع کیا، نہ اس کے بھیجے ہوئے پیغام کو سمجھا، نہ اس کی خوشی کی نماز کو سجدے کی گہرائی سے ادا کیا۔ عید کی نماز صرف رسم نہیں ہے، یہ اعلان ہے رب کی طرف جھکنے کا، یہ اعلان ہے کہ بندہ آج شکر گزار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جانور قربان کر کے بتا رہا ہے کہ اے میرے رب یہ سب کچھ تیرا ہے۔ لیکن اگر اسی دن وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھے تو پھر اس کا شکر بھی جھوٹا اور اس کی قربانی بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ عید کی نماز غلط پڑھنے کا نقصان صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ہے۔ وہ لوگ جو صحیح نیت کے بغیر صرف ہجوم کے ساتھ چل کر نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ اس نماز کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس خاص دن کی خاص رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے بھی نماز پڑھ لی، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ دل وہاں نہیں تھا، وہ تکبیریں امام کے ساتھ پوری نہ ہوئی، وہ سنت طریقہ چھوڑ بیٹھے، اور سنت چھوڑنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور نبی سے دوری دنیا میں غربت اور آخرت میں بربادی لاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں عید الاضحیٰ کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نیت کریں کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ 6 زید تکبیروں کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر،
پھر امام کے ساتھ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں، اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد امام سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے گا، پھر رکوع اور سجدہ مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ اب امام پہلے سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے گا، اس کے بعد پانچویں تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، چھٹی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، ساتویں تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر آٹھویں تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، پھر رکوع و سجدہ اور قاعدہ مکمل کر کے سلام پھیرے۔ نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد امام خطبہ دے گا، خطبہ سننا سنت ہے، خاموشی اور توجہ سے سنیں، پھر دعا کریں اور سب کو عید مبارک کہیں۔ قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں، نیت خالص رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، عید کی نماز کو معمولی نہ سمجھو، اس سے سیکھو، اس کے مسنون طریقے کو یاد کرو، امام کے ساتھ ہر تکبیر کو دھیان سے ادا کرو، نیت دل سے باندھو، صفوں کو درست کرو، سستی نہ کرو، وقت پر پہنچو، دل حاضر رکھو۔ یہ 2 رکعت تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ قرب دے سکتی ہے جو سال بھر کی محنت نہ دے سکے۔ اگر تم نے اسے ضائع کر دیا تو سمجھو تم نے عید کا دن ضائع کر دیا۔ اگر تم نے اس نماز کی عظمت نہ پہچانی تو سمجھو تم نے عید کی روح کو دفن کر دیا۔ ہمیں عید کے نماز کے اس صحیح طریقے کو سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، اپنے بچوں کو اس کے ادب سکھانے ہیں، گھر والوں کے ساتھ مسجد جانا ہے، امام کے پیچھے ترتیب سے تکبیریں کہنی ہے، دعا کے ساتھ واپسی کرنی ہے، پھر وہ قربانی کرنی ہے، تاکہ یہ سب عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر ابتدا ہی کمزور ہو گئی تو انجام میں برکت کیسے آئے گی۔ یاد رکھو، جو شخص عید کی نماز کو صرف رسم سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دین کی روشنی چھین لیتا ہے، اور جو دل دین سے خالی ہو جائے وہاں شیطان دولت کی شکل میں فقر لے کر آتا ہے۔ خدا را عید کی نماز کو معمولی نہ سمجھیں، یہ غربت کے خلاف پہلا جہاد ہے۔ یہ دن وہ ہے جب آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں خود کو جھکا رہا ہے اور کون صرف زہری لباس اور گوشت کی خوشی میں مگن ہے۔ جو جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو کھیل سمجھ بیٹھا وہ محروم ہو گیا۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی عید رب کی رضا کے ساتھ گزرے گی یا رسموں کے شور میں گم ہو جائے گی۔ یہ نماز آپ کے سال بھر کے رزق کا دروازہ ہے، اسے صحیح طریقے سے کھولیے اور دیکھیے کیسے آپ کے گھر غربت کا سایہ ہٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو آئے سننے والے، اگر آج بھی تو یہی سمجھتا ہے کہ عید صرف گوشت کھانے کا دن ہے، صرف نئے کپڑے پہننے کا موقع ہے، صرف دنیا کو دکھانے کا تہوار ہے، تو نے عید کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، تو نے اس رب کی خوشی کو پانے کی کوشش ہی نہیں کی جس نے تجھے زندگی، رزق، موقع اور موقعوں پر موقع دیا۔ اگر تیری زندگی میں غربت ہے، دل میں بے سکونی ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، تو ایک بار پلٹ کر دیکھ، کیا تیری عید کی نماز صحیح تھی؟ کیا تو نے اس نماز کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا، یا بس 2 رکعت نمٹائے اور خوشی خوشی گھر چلے گئے؟ سن، عید کی نماز کوئی رسم نہیں، یہ راز ہے اس رب کے قریب ہونے کا۔ یہ 2 رکعت دروازہ ہے رزق کے بند دروازوں کے کھلنے کا، یہ لمحہ ہے دعاؤں کے مقبول ہونے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو سکھایا کہ عید کی نماز کیسے ادا کرنی ہے، تکبیرات کیسے کہنی ہے، صفے کیسے بنانی ہے، اور خوشبو، غسل، صدقہ، فطر اور سب کچھ ترتیب سے کیسے کرنا ہے، رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ لیکن آج ہم صرف عید کا لباس پہنتے ہیں مگر نیت کا لباس چاک ہوتا ہے، زبان پر تکبیر ہوتی ہے لیکن دل غفلت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ یہی وہ غفلت ہے جو گھروں میں غربت بن کر داخل ہوتی ہے، رزق میں بے برکتی بن کر چمٹتی ہے اور نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نسلیں آباد ہو، تیری جیب میں رزق ہو، دل میں سکون ہو، تو عید کی نماز کو معمولی نہ سمجھ، اس عید سے پہلے خود کو بدل، اس رب کے دربار میں سجدہ کر جس نے عید کا حکم
بھیجا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کر، جس کی محبت کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی، اور اس پیغام کو روکنا آگے پہنچا، شاید تیرا ایک شیعہ کسی اور کے لیے آنکھ کھولنے کا سبب بن جائے اور وہی تجھے رب کی بارگاہ میں بخشوا دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی قربانی کو اپنے بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔